تم مٹ جاؤ گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے. تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پڑھا تو صرف اپنے طور پر نہیں پڑھا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پڑھا جو ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں. بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے, مندر بھی ہے, درگاہیں بھی ہے, خانقاہیں بھی ہے. اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی. جس دن ہم چلے جائیں گے تو ٹھوکر لگا کر یاد رکھو. اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار کرا ہے تو پہلے قتل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا. پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1947 ہے جب سنویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا. مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا اندیش ہوں. مسٹر مودی آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ سکھ بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یاد رکھو بی جے پی سنگ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر میر صادق کو کھڑا کرے. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا نے کچھو کھڑا مانا. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا کہ جو وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے. جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا کہ حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا. ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہونا
پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آجا کے ترمیم کا بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبر بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا۔ تم تعریف کرو گے، میں تو لانا ہوں پرائیویٹ ممبر بل آئندہ سیشن میں تم دیکھنا۔ ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آر ایس ایس والے اگر تم کو کندھے پر لے کر گئے قبرستان میں تو پھر اندر جانے کے بعد